اور ہر قسم کی بھلائی، ہر قسم کی خیر وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا یوسف علیہ السلام، اللہ اکبر، جیل کے اندر ہیں، ایک لمبا عرصہ جیل کے اندر گزارا ہے، جیل سے رہا ہوتے ہیں۔ اس وقت کے بادشاہ سے کیا کہا تھا کہ ان عورتوں کو بلاؤ جنہوں نے مجھ پہ کیا لگائی تھی؟ تہمت لگائی تھی، مجھ پہ جو الزام لگایا گیا ہے ان کو بلاؤ۔ بلایا گیا تو انہوں نے آ کے یوسف علیہ السلام کی پاکی بیان کی کہ یہ تو پاک ہیں، یہ تو صاف ہیں، ان کا جرم کوئی نہیں ہے۔ تو وہاں پہ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتا، نفس تو برائی کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ نفس کیا کرتا ہے؟ یہ تو برائی کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، یہ تو میرے رب کی رحمت ہے جس نے مجھے کیا برائی سے۔ یہ نہیں کہا کہ میں تو پیغمبر ہوں، نیک ہوں۔ یوسف علیہ السلام خود پیغمبر، باپ پیغمبر، خود پیغمبر ہیں، باپ پیغمبر ہیں، جد الانبیاء کے پوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے لفظ خلیل، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، لفظ خلیل جن پہ استعمال فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو بات کیا سمجھ آئی کہ اپنی ذات کی طرف اس پاکی کو منسوب نہیں کیا کہ میں تو پاک ہوں، پاک ہونے میں میرا ذاتی کچھ کردار ہے، میری عقل مندی دنائی، یا میں پیغمبر کا بیٹا ہوں، پیغمبر کا پوتا ہوں، اس وجہ سے میں زلیخا کی چال سے بچ گیا ہوں، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا ہے؟ الا ما رحم ربی، میرے رب کی رحمت نے مجھے کیا کیا ہے؟ بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے کیا ہے؟ اللہ نے نتیجہ کیا دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وزیر خزانہ مامور ہو گئے ہیں۔ وزیر خزانہ، وزیر خزانہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے۔ بھائیوں نے پہچان لیا نا، کچھ ملاقاتیں ہوئی تو پہچان لیا، کہنے لگے اینکا لانت یوسف، کہ آپ یوسف تو نہیں ہیں، کہ آپ یوسف تو نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جواب کیا دیا تھا؟ انا یوسف، انا یوسف، میں کون ہوں؟ یوسف ہوں۔ یہ نہیں کہ میرے نام کے ساتھ کچھ سابقے اور کچھ لاحقے ہونے چاہیے کہ وزیر خزانہ ہے، بہت بڑی اتھارٹی ہے، پیغمبر ہے، بڑی اپروچ ہے، کچھ ساتھ سابقے لاحقے، آگے نام کے پیچھے کچھ الفاظ ہونے چاہیے، آگے کچھ الفاظ ہونے چاہیے، اس سابقے لاحقے کے ساتھ نام پیش کرنا چاہیے، بلکہ سادہ لفظوں میں کیا کہا؟ انا یوسف، میں کون ہوں؟ یوسف۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے نتیجے دیے، رزلٹ دیے۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو کنویں میں پھینک کے آئے تھے، ہم نے تو آپ کو مارا پیٹا تھا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ ایک ان میں سے کیا کہنے لگا تھا؟ قتل نہ کرو، کنویں میں پھینک دو، کوئی راہگیر مسافر جو ہیں قافلہ ہے اٹھا کے لے جائے گا، مارو نہ یار، قتل نہ کرو۔ کچھ ہمدرد بھی ہوتے ہیں، کچھ ہمدرد بھی ہوتے ہیں۔ کہنے لگے ہم تو آپ کو کنویں میں پھینک کے آئے تھے، ادھر کہاں بیٹھے ہو آگے؟ تو اس کو بھی انہوں نے اپنی طرف منسوب نہیں کیا کہ آپ نے تو مجھے پھینک دیا تھا، پھر میں بڑا قابل تھا، بڑا ذہین تھا، پھر میں جناب وہاں پہ چلا گیا، میری ذہانت اور فطانت نے جیل میں بڑا کردار ادا کیا، وہاں سے میں نکلا ہوں، اور پھر بادشاہ سلامت نے مجھے وزیر خزانہ مقرر کیا، میں بڑا ذہین فتین فلاں 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 نہیں، بلکہ پتہ یوسف علیہ السلام نے کیا لفظ کہے تھے؟ قد من اللہ علینا، یہ اللہ کا خاص مجھ پہ کیا ہوا ہے؟ فضل ہوا ہے۔ کس طرح منسوب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ سبحان اللہ۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہیں، اور پیغمبر بھی کمال کے پیغمبر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے
ایسی بادشاہی عطا کی تھی جو کسی کی پیغمبر کو بادشاہی عطا نہیں کی. منطق الطیر، پرندوں کی آوازوں کو سن بھی لیتے تھے، پہچان بھی لیتے تھے بھی کیا کہہ رہے ہیں. ہوا تابع تھی، جن تابع تھے سلیمان علیہ السلام کے. جن آج جو کام ہم ہوائی جہازوں سے لیتے ہیں، سلیمان علیہ السلام یہی کام وہ ہوا سے لیتے تھے. اپنے تخت پہ بیٹھ جاتے، ہوا کو حکم دیتے کہ فلاں جگہ چھوڑ گیا. جن بھی تابع تھے، ہوا بھی تابع تھی، اور پرندوں کی آوازیں سن لیتے تھے. اور باپ کون تھے؟ داؤد علیہ السلام، وہ بھی پیغمبر ہے. لوگوں سے کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الناس ان منطق الطیر واوتیت کل شیء. مجھے یہ پرندوں کی بولیاں سمجھ آتی ہیں. واوتیت کل شیء، اللہ نے بہت کچھ مجھے عطا کیا ہے. ذالک ہوا فضل المبین، یہ کس کا فضل ہے؟ یہ نہیں کہا کہ میں تو داؤد علیہ السلام کا بیٹا ہوں. یہ پیغمبری کا نتیجہ ہے، یہ بیٹا ہونے کا نتیجہ ہے. کس کی طرف منسوب کر رہے ہیں سب کچھ؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. کہ یہ سب کچھ کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے. اس میں میرا کوئی ذاتی کمال؟ اللہ اکبر. یہ عقیدہ ہے کہ ہر نیکی، ہر خیر کا کام، ہر بھلائی کا کام کس کی طرف منسوب کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا انعام ہے. میری صلاحیتوں کا نتیجہ نہیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ. اور اسی طرح آج دیکھ لیں ہمارے ہاں وہ جوتے لٹکائے ہوتے ہیں گاڑیوں کے اوپر. کس لیے؟ نئی گاڑی ہوتی ہے اور ساتھ جوتا لٹکایا ہوتا ہے. جوتا لٹکانے کا کیا مقصد ہے؟ کہتے ہیں نظر بد سے بچنے کے لیے. یہی ہوتا ہے نا. بہت اچھا مکان بناتے ہیں اور اوپر کیا ہوتا ہے؟ کالی ہنڈیاں رکھ دیتے ہیں. کس لیے؟ نظر بد سے بچنے کے لیے. ہاتھوں میں مندریاں ڈالی ہوتی ہیں. یہ پکھراج ہے، یہ عقیق ہے، یہ فروزہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. کس لیے؟ یہ بیماری سے بچاتا ہے، یہ رزق دیتا ہے، یہ اولادیں دیتا ہے، یہ کاروبار میں برکت کے لیے ہے، یہ اولاد کے لیے ہے، یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے معاشرے میں سب کچھ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ اللہ اکبر. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے. سبحان اللہ. عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت ہیں، طواف کعبہ کر رہے ہیں. لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے. حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. حجر اسود کو حجر اسود کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ وہ پتھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے بھیجا ہے؟ جنت سے. جنت سے بھیجا ہوا پتھر حجر اسود، جو کیا تھا؟ حجر ابیض تھا، سفید تھا. صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کالا کیسے ہو گیا، سیاہ کیسے ہو گیا؟ اسودت خطایا ابن آدم، اس کو ابن آدم کی، آدم کے بیٹوں کی گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا. یہ گناہ چوس پتھر ہے، گناہ چوس، یہ لوگوں کے گناہ چوس لیتا ہے. اسودت خطایا ابن آدم. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہیں حجر اسود کے، اور اس سے پتہ کیا کہتے ہیں مخاطب ہو کے؟ انک حجرن، تو ایک پتھر ہے. یہ عقیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انک حجرن، تو ایک پتھر ہے. لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنی بصیرت سے کام لیا، اپنی بصیرت سے کام لیا. پتھر سے مخاطب ہو کے بات کر رہے ہیں کہ اگر میں پتھر کو بوسہ دوں گا تو لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، وہ کہیں گے ادھر بتوں کو چھوڑ کے آئے ہیں، شجروں کو چھوڑ کے، حجروں کو چھوڑ کے آئے، ادھر پھر پتھر کو چوما جا رہا ہے، چاٹا جا رہا ہے. یہ کیا ہوا؟ ادھر بھی چھوڑ کے آئے تھے پتھروں کو، ادھر پھر پتھروں پہ لگ گئے. فوراً کیا کہنے لگے؟ انک حجرن، تو ایک پتھر ہے. لا تضر
تو کوئی نقصان نہیں کر سکتا، ولا تنفعو، پتھر نہ تو کوئی نفع دے سکتا ہے، لولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نہ دیکھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلکا، تجھے بوسہ دیتے ہوئے، ما قبلتکا، میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا۔ سبحان اللہ۔ آج عقائد کے اعتبار سے ہم بہت کمزور ہیں۔ ہمارے بازو ہے نا، بازو، میرا بازو، بعض اوقات یہ یہاں سے گوشت کا لوتھڑا ہلنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی اس طرف سے ہلنا شروع، کبھی کبھار ایسے آپ کے ساتھ پتہ نہیں ہوا ہے کہ نہیں، میرے ساتھ کئی دفعہ ہوتا ہے۔ ایک دو دفعہ میں نے پہلے شاید یہ بات سنائی، میں سفر کر رہا تھا یہ سرائے سدھو کی طرف موٹر سائیکل پہ، تو ایک موڑ تھا، اس موڑ پہ جب میں پہنچا تو میرے یہاں پہ یہ کیا کہتے ہیں، پونڈ، اس کو کیا کہتے ہیں، بیرڑ کہہ دیتے ہیں کچھ، وہ میرے یہاں پہ لڑ گیا، یہاں پہ گوڈے کے اوپر، یہاں پہ۔ کچھ دنوں کے بعد میں وہاں پھر اسی موڑ پہ پہنچا تو اسی جگہ پھر لڑ گیا، اسی جگہ اسی موڑ پہ اوپر۔ کچھ دنوں کے بعد پھر میرا وہاں جان ہوا، میں ابھی تھوڑا سا پیچھے تھا، فوراً دماغ میں کیا آ گیا کہ وہی چکر آ گیا، وہی جگہ آ گئی ہے، شاید پھر وہی معاملہ پیش آ جائے۔ آج کہتے ہیں نا یہ خونی موڑ ہے، یہ خونی موڑ ہے، یہ قاتل نہر ہے، یہ ہر سال بندہ لیتی ہے، یہ نہر کیا کرتی ہے، ہر سال بندہ لیتی ہے، یہ خونی موڑ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے سب کچھ لوگوں کی طرف منسوب کر دیا ہے، یہ وہ کر رہے ہیں، یہ اس کی طرف سے ہے، یہ اس کی طرف سے ہے، حالانکہ جتنی بھی خیر اور بھلائی ہے وہ کس کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے، اگر کوئی نقصان تمہیں ہوتا ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور کبھی سوچا کرو ہم کر کیا رہے ہیں، کہیں ہمارے گناہوں کا نتیجہ تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ یہودی بچہ جو خدمت کیا کرتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور روایت آپ نے 20 دفعہ سنی ہوگی، یہودی بچہ خدمت کرتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بیمار ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ چلے گئے رضوان اللہ علیہم اجمعین بیمار پرسی کے لیے، اس کے پاس بیٹھ کے بیمار پرسی کی کہا اسلم، اسلام قبول کر لو، اسلم، اسلام قبول کر لو۔ صرف خدمت پہ نہیں رہنا کہ میں نے پیغمبر کی خدمت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی پہ اکتفا نہیں کرنا، فرمایا اسلم، اسلام قبول کرو۔ اس نے فوراً اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ یہودی پاس بیٹھا تھا، باپ کی طرف نظر دوڑا کے دیکھا کہ میرے باپ کے وہ کیا چاہتا ہے، تو باپ نے فوراً کہا اطیع ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو۔ اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے فوراً بعد وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، الفاظ دہرا رہے ہیں، الحمدللہ الذی انقذہ اللہ من النار، الحمدللہ الذی انقذہ اللہ من النار، الحمدللہ الذی انقذہ اللہ من النار۔ اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، ساری تعریفات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، جس اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا ہے، جنت میں داخل کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے کلمہ پڑھایا، میری وجہ سے ہو گیا، میں سبب بنا، یہ ہوا وہ ہوا، بلکہ کس کی طرف منسوب کر دیا سب کچھ، اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اللہ تیرے لیے ساری تعریفات ہیں، تیری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ روایت بھی آپ نے کئی دفعہ سنی ہے کہ چند غریب صحابہ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کیا کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو امیر صحابہ ہیں یہ ایمان لائے، ہم بھی ایمان لائے، یہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھتے ہیں، یہ نیکی کے خیر کے کام کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ ذرا مالدار ہیں، دولت والے ہیں، یہ صدقہ خیرات زیادہ کر دیتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، یہ آگے نکل جاتے ہیں، ہم پیچھے رہ جاتے ہیں نیکیوں میں، ہمیں بھی کوئی فارمولہ بتا دیجئے۔
حریص تھے نا نیکیوں کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سا فارمولہ بتا دیا، سبحان اللہ 33 دفعہ پڑھا کرو ہر فرض نماز کے بعد، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، اور 100 کی گنتی پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ 100 پورا ہو جایا کرو، یہ پڑھ لیا کرو، اللہ تمہیں ان کے برابر اجر دے گا۔ ان کو بھی پتہ چل گیا، امیر کو بھی پتہ چل گیا، وہ پھر آگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی پتہ چل گیا، انہوں نے بھی یہ عمل شروع کر دی ہے، خرچ بھی کرتے ہیں عمل بھی کرتے ہیں، اب کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اس میں میرا کیا کمال ہے، اس میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو منسوب کس کی طرف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ہر نیکی خیر بھلائی اس کو منسوب کس کی طرف کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ یہ قارون والا کام نہیں کرنا۔ قارون قرآن مجید میں موجود ہے، قارون نے کیا کہا تھا؟ قارون کے پاس بڑی دولت تھی، بڑے خزانے تھے، مال و دولت، بیٹے اولاد سب کچھ تھا، بڑی دولت تھی، بڑے خزانے تھے۔ کیا کہا تھا؟ لوگوں نے کہا کہ اترایا نہ کر، اکڑا نہ کر، یہ جو مال و دولت تیرے پاس ہے اس پہ اکڑا نہ کر۔ اس نے پتہ کیا کہا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا سب کچھ۔ یہ خزانے کس کی وجہ سے ملے ہیں؟ میرے علم کی وجہ سے، میری دانائی کی وجہ سے، میری فہم و فراست کا نتیجہ ہے یہ سب کچھ، اس میں میرا کمال ہے اور کسی کا کمال نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نتیجہ کیا دکھلایا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو زمین میں دنسا دیا، زمین میں دنسا دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک یہ بندہ زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو سمجھ کیا آئی ہے ان آیات سے اور احادیث سے؟ کیا سمجھ آتی ہے کہ ہر نیکی خیر وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور منسوب کس کی طرف کرنی چاہیے؟ اللہ کی طرف۔ میں نے مختصر سی تعریف کی ہے، مختصر ترین تعریف، وہ کیا ہے کہ ہر نیکی خیر بھلائی اس کو منسوب کس کی طرف کرنا ہے؟ اللہ کی طرف۔ اللہ کی طرف منسوب کرنے کی بجائے اگر آپ لوگوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ فلاں کی وجہ سے ہے، اس کی وجہ سے ہے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ شرک کہلائے گا۔ اور اگر اس کو آپ اپنی ذات کی طرف منسوب کر لیتے ہیں کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہے، پھر کیا کہلائے گا؟ کبر کہلائے گا، تکبر کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ شرک سے بھی محفوظ رکھے اور کبر و تکبر سے بھی محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔